بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کو میرا سلام پہنچے جہاں تک میری آواز پہنچے۔ شاد رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں۔ میں ہوں مانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو جناب یہ آج ہم جا رہے ہیں اس کے نیکسٹ ڈے، جب ہم نے پچھلی آپ کو ولاگ دکھایا تھا، یہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کو آج واپس نائگرا چھوڑنا ہے بارڈر پہ، یہ واپس یو ایس جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم صبح ذرا ناشتے کے فوراً بعد نکلے ہیں تو ان کو لے کے جانا ہے ڈاؤن ٹاؤن۔ وہاں پہ دو ہی چیزیں ہیں دکھانے والی، ایک سی این ٹاور اور ایک ٹورنٹو پارک۔ تو پہلے ان کو وہاں کا وزٹ کروائیں گے، تھوڑا گھمائیں پھرائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑنے کے لیے۔ موسم آج تھوڑا ٹھنڈا تھا، کبھی بادل ہو رہے تھے کبھی دھوپ نکل رہی تھی، لیکن اینڈ آف دا ڈے تیز بارش شروع ہو گئی تھی نائگرا پہنچتے پہنچتے۔ تو آج یہ جناب ایک میری بیٹی اور ایک وہ بچہ پیچھے ہیں ڈکی میں، اور باقی سب لوگ آگے ہیں۔ موسم آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ نہ کچھ پارکنگ کا مسئلہ یہاں بہت رہتا ہے، حالانکہ پے کرنی ہوتی ہے پارکنگ اور کافی دیر تک ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پارکنگ ڈھونڈنا اور ملنا۔ اچھا دوستو، مجھے ایک آپ لوگوں کو بات بتانا تھی۔ لاسٹ ولاگ میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ نائگرا کی 7 آبشار ہیں، جبکہ وہ 3 ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ 3 آبشار ہیں، لیکن غلطی سے وہ لفظ منہ سے نکل گیا تھا۔ جب واپس ہم نے اپنی وہ ویڈیو دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ لفظ جو ہے وہ 3 کی جگہ 7 بول بیٹھی ہوں۔ تو میں نے سوچا اس کے لیے ایکسکیوز کر لوں کہ وہ 3 آبشار ہیں، ایک سنگل ہے اور 2 ڈبل ہے۔ تو یہ آگے جناب ہمیں پارکنگ ملی اس میں بیسمنٹ کے بھی آئی تھنک 3rd فلور میں ہمیں جا کے پارکنگ ملی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ پیمنٹ وغیرہ بھی وہی مشینی انداز میں کر کے تو پھر ہم لوگ گاڑی کھڑی کر کے تو باہر نکلے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز ان کی نیٹ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ صفائی کب کرتے ہیں۔ ویسے تو مٹی تو یہاں ہے نہیں، نہ ہوا میں نہ فضا میں، تو چلو مٹی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی اتنا خاص گند بھی نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں نظر آتا ہے، پتہ نہیں اب کوئی دیسی کوئی چیز پھینک جائے گا یا پھر کوئی ان کے لوگ پھینک دے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے روڈ کے ارد گرد، کبھی کوئی پیپر کبھی کوئی چیز پڑی ہوئی، لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے ہمارے وہاں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو چیز بتا رہی ہوں، یہ اکثر ڈاؤن ٹاؤن میں ہم جب اس طرف آئیں کسی مال میں کسی میں، تو تبھی ہمیں ادھر روڈز پہ کبھی کوئی ایسا کوئی پیپر وغیرہ پڑا نظر آتا ہے، ادروائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کو لمبا سا چبوترا سا نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے جناب سی این ٹاور۔ سمجھ نہیں آتی ہے ویکھن واسطے سی آنے کیوں آ، یہ تیسری چوتھی دفعہ آ گئے ہیں، مطلب اس میں ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں، ایسے سوٹی سی کھڑی بھی ہے، یہ دور سے نظر آ رہی ہے۔ ادروائز جو ہے نا، یہ اس کے اندر شاپنگ سینٹر بھی ہیں، اس کے اندر انہوں نے ہوٹلز ہیں، اور موسٹ آف آل اس کے اوپر لے جانے کے لیے پورے سٹی کا ویو دکھانے کے لیے انہوں نے لفٹس لگائی ہوئی ہیں، جس کے کافی چارجز ہیں۔ اور صرف ہم فرسٹ ٹائم یہاں گئے تھے، اور اس کے بعد تو ہم نے کبھی رسک نہیں لیا، کیونکہ 50 اور پھر ہر چیز کا جو ہے نا یہ ود ٹیکس پیمنٹ لیتے ہیں، کہ 45 آپ کی ٹکٹ ہے پر پرسن، اور اس کے ٹیکس جب لیں گے تو وہ 50 to 52 بن جائے گا۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لوگ آج زیادہ تھے تو ہم نے کہا بس باہر سے دیکھ لو۔ ان کو بھی پھر ہم نے یہی کہہ کے تسلی دی تھی کہ جاپان گئے تھے نا تو وہ اسکائی ٹاور دیکھا تھا نا، بس یہ ویسا ہی ہے، تو وہ بھی بیچارے خوش ہو گئے، کہہ رہے ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے نا ان سے بھی جان چھڑائی، ان کو بھی یہ بتایا تو وہ بھی ہنس رہے تھے، کہہ رہے ہاں بات تو صحیح۔ میں کہ جہاں بھی جاؤ اونچائی میں، کل آپ اسکائی ویل پہ بیٹھے ہو تو اونچائیوں کو کیا دیکھنا ہے، تو چلو ادھر ہی اس کو ایسے ہی دیکھ لو۔ تو اس طرح سے پھر ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں جناب۔ یہ کسی ہوٹل کے آگے سے ہم گزر رہے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا تھا کہ ہم لوگوں نے پارکنگ کہاں ملی ہے، اس کی بھی پکچر وغیرہ لی تھی۔ تو پھر ہم یہ روڈ پہ آ گئے ہیں۔ یہ جناب میرے ہسبینڈ اور ان کے دوست آ رہے ہیں۔ اچھا جو ان کے دوست ہیں نا، ان کی طرف جب بھی کیمرہ جاتا ہے نا تو یہ ہیلو ہائی ضرور کرتے ہیں، تو ہم بڑا ہنس رہے تھے جب ان کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی آپ بھی کبھی ہاتھ ہلا دیا کرو، تو وہ آگے سے منہ چڑھا رہے تھے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، تو مطلب بندہ تھوڑا فریش لگتا ہے نا، مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی مخلوق ہے، ہم تو لوگوں سے انٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن چلو کوئی گل نہیں، ایسے ہی ہے بس۔
ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی بھی لگتی ہے اور کبھی کبھی اس سے میں انسپائر بھی ہوتی ہوں، پیدل چلنے والوں کے جو رائٹس ہیں نا وہ گاڑی والوں سے زیادہ ہے. ایون یہ جو انہوں نے ڈاگی پکڑا ہوا ہے جس کو انہوں نے سردی کی وجہ سے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اس کے بھی رائٹس جو ہیں نا وہ گاڑی والوں سے زیادہ ہیں کہ اگر یہ روڈ پہ ہے نا تو یہ سارے گاڑی والے رک جائیں گے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے اپنی جب ہماری گرین لائٹ ہوئی ہے تو ہم نے تبھی روڈ کراس کرنی ہے، ادروائز جو ہے وہ اگر کوئی غلطی سے بھی بیچ میں آ جائے تو ساری گاڑیاں بریک لگا دیتی ہیں، بے شک وہ رائٹ پہ کیوں نہ ہوں. یہ بھی ہے. اچھا یہ جو ڈاگی جا رہے ہیں مٹک مٹک کے، ان کی چال دیکھو ذرا، ٹھمک ٹھمک کے چلتا ہے جانور. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بڑی ویلیو ہے یہاں پہ، تسی آؤ نا ساڈے ملک 'ਚ مار مار وٹے اتنے بچے جڑے نے تھوڑے پاسے سیک دیندے نے. اور ان کا کئی میں نے دیکھے ہیں لوگ، انہوں نے نا اپنے ساتھ اپنے ڈاگیز کو میچنگ کپڑے پہنائے ہوتے ہیں. وہ مجھ سے مس ہو گیا کیپچر کرنا. وہ لیدر کی جیکٹس اس خاتون نے بھی پہنی ہوئی تھی اور پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ جو ان کے ہسبینڈ تھے یا وٹ ایور جو بھی تھے جینٹس تھے انہوں نے بھی ویسے، اور ان کے پاس 2 ڈاگی تھے ان کو بھی انہوں نے لیدر کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے. اور ہم اتنا حیران ہوئے، اور بلکہ ہم لوگ ہنس رہے تھے کہ بجائے بچوں کے ساتھ، ہمارے کنٹری میں تو آج کل یہ کانسیپٹ بچوں کے لیے چل رہا ہے نا، ماں باپ بچے ایک جیسے کپڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پہنا رہے ہیں. انہوں نے اپنے کتے بلیاں ان کپڑے اپنے نال دے پوائے ہوں، پتہ نہیں کی کرتے ہیں یہ لوگ، مان سے کہاں پیسہ ضائع کرتے ہیں اور اس چیز پہ فخر بھی بڑا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. مطلب آپ بھی خوش ہوں دیکھ کے، ذرا منہ چڑھاؤ نا ان کے. میری بچیاں نا ڈرتی ہیں ان سے، ڈاگی سے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا تھا، میں کہا بیٹا یہ لوگ موڈ خراب کر لیتے ہیں، یہ لوگ اس چیز کو برا مناتے ہیں. تو کہتی ہم کیا کریں برا مناتے ہیں تو ہے تو پیچھے سے کتے ہی نا. میں کہا ہے بھی گل صحیح ہے، مگروں تو کتے ہی رہے نا، پتہ تھوڑی کس وقت دماغ خراب ہو جائے انہوں کا. یہ جناب جس پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں نا، یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جنکشن جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں وہ چیز ہے. لیکن یہاں پہ لوکل جو گاڑیاں بسیز ٹرین چلتی ہیں، اور یہ گو کے نام سے ہیں. بسیز تو روڈ پہ ہوتی ہیں اور ٹرین جو ہوتی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلتی ہیں. یہ آگے ہم اسی گارڈن میں جہاں پہ وہ لمبا سا بیچارہ سی این ٹاور کھڑا ہوا ہے منہ چوک کے. تو یہ راجر سینٹر جو آپ نے دیکھا ہے، یہاں پہ انٹرنیشنل برانڈ کا مال ہے. یہ اندر بہت بڑی بڑی شاپس ہیں، مال ہیں. تو آج ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، پھر انشاءاللہ کسی دن جا کے اس کو کیپچر کریں گے. اور ابھی تو ہم لوگ بس باہر سے اس کو دیکھا تھا. اور اندر ایڈیٹوریم بھی ہیں جہاں کے کچھ فنکشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس سے کچھ فاصلے پہ بھی ایک ہے جہاں پہ آتی ہے یہ پاکستان سے اور انڈیا سے لوگ اور اپنے کرتے ہیں ایوارڈ شوز. یہ ایکویریم ہے وہاں پہ، تو ادھر ہم لوگوں نے اندر جانے کا سوچا تھا اور اندر جا کے اس کا پتہ بھی کیا تھا، لیکن وہ سمجھ کچھ نہیں آئی کیونکہ یہ چھوٹے سے بچوں کے دیکھنے والی چیزیں ہیں، فش ہیں اور مختلف قسم کی، اور وہی چیز انہوں نے باہر یہ LCD میں بھی دکھا رہے ہیں. تو پھر ہم جب اندر جا کے دیکھا اور اس کی ٹکٹ کا پتہ چلا کر رہن دو، مچھیاں بھی دیکھنے واسطے کی پیسے ضائع کر دینے، باہر ہی آ جاؤ. تو پھر ہم باہر آ گئے. یہ ایک بیٹھی ہوئی تھی لیڈیز، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. یقیناً یہ چائنا یا جاپان کی ہوں گی کیونکہ یہ جو پھینے ہیں نا بڑا ڈرتے ہیں بیچارے. تو انہوں نے راڈ سے نا، یہ آرٹ تھا ان کا کہ راڈ آپ ان کو کوئی بھی چیز کہیں ٹورنٹو یا اپنا نام، وہ فوری طور پہ اس کو فولڈ اور مولڈ کر کے تو وہ چیز بنا کے آپ کو دے دیتی تھی. $10-15 کا تھا، لیکن خیر ہم نے صرف ان کا آرٹ دیکھا ہی تھا. انہوں نے ہمارے سامنے بنایا کچھ نہیں تھا، تو بس ہم نے جو چیزیں بنی ہوئی تھی ان کی بس دیکھ کے تو پھر چل پڑے. اب ہم جا رہے ہیں جناب ٹورنٹو پارک کی طرف، کیونکہ سی این ٹاور کو تو ہم نے دیکھ لیا. یہ گلہریاں نظر آ رہی ہیں، وہ ساڑھے پاکستان سے نہیں ہوئی گرے رنگ دیاں، اب تو ہر نظر ہی نہیں آتی وہاں پہ. یہ یہاں پہ بہت ہوتی ہیں، گرے کم ہے یہاں اور بلیک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی بڑے مٹک مٹک کے چل رہی ہوتی ہیں. بلکہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں گھر کے بیک یارڈ پہ بھی وہ آ جاتی ہیں اور گھوم پھر رہی ہوتی ہیں مزے سے. کوئی کچھ کہنے والا نہیں، ان کو پتہ ہے جناب کینیڈا سے رہتی ہیں، کینیڈین نیشنل نے، ابھی انہوں نے کون کہے. یہ جناب لڑکا ڈیلیوری بوائے ہے جو سائیکل پہ جا رہا ہے، اور بیچارہ کہہ کے آیا ہونا ہے میں کینیڈا چلنا ڈالر کمان، تو اتنے ٹھنڈ سے بیچارہ سائیکل تے ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا پیا. اور یہی کچھ ہی کر رہے ہیں یہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا یہ جو اس قسم کے لوگ آتے ہیں نا جن کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہوتا، یہاں پہ جو نیشنل نہیں ہوتے، ان کو یہی کچھ کرنا پڑتا ہے اپنی یہاں پہ روٹین چلانے کے لیے، اپنی گروسری چلانے کے لیے. اور میرے حساب سے یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، محنت میں کوئی شرم نہیں ہے. آپ محنتی ہیں تو آپ کام کریں اور اپنے اخراجات پورے کریں، کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے جتنا پیسہ ان بچوں کا لگ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ پیچھے سے ہی پیسے آئیں تو ہم یہاں پہ کھانا پینا کریں، یہ پاسبل نہیں ہوتا.
تو وہ پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی جابس کر کے تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں یہ پھر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے آنا ہے یہاں پہ تو آپ یہ ذہن بنا کے آئیں کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو بیٹھ کے کھانے کو یہاں نہیں ملتا. ہر بندے کو یہاں محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جناب چلتے چلتے بھی واک کافی زیادہ تھی تو سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, اسپیشلی ہمارے جو گیسٹ تھے. تو پھر یہ رستے میں ٹم ہارٹن تھا تو پھر ان کو وہاں پہ انٹر کروایا کہ آپ یہاں رکیں تو تھوڑی چائے وائے پیتے ہیں. ٹم ہارٹن کا بھی ایک سٹوری ہے کہ جناب شروع میں جب ہم آئے نا تو ٹم ہارٹن کا نام تھا تو ہم نے لارج لینا شروع کر دی چائے. کبھی کوئی چائے فلیور ہم لوگ اس کی کریں, کبھی کوئی فلیور کریں. وہ مکن دا نان ہی سی لیندی ہے, ڈیڑے مگے کون مکائے انہوں نے سارا دن لا کے. پھر ہمیں پتہ لگا کہ اس میں ہم میڈیم اور اسمال بھی لے سکتے ہیں. پھر ہم نے میڈیم سٹارٹ کی. لیکن یہاں جو ہم نے میڈیم لی کپ تو وہی تھے پر فل بھرے ہوئے تھے نکو نک. اور ہمیں وہاں پہ مسز آگا میں یا ملٹن میں جب ہم لیتے ہیں نا تو وہ اوپر سے میرا خیال ہے 1 فنگر جتنا 1 انچ جتنا تو ضرور کم ہوتے ہیں. یہ پھر ہیلو کر رہے ہیں, بڑے خوش ہوتے. کیمرہ میری طرف آیا اور میں تھمز اپ دکھاؤں, لائک کروں. تو بس یہ کچھ ہی ہے ان کا بھی. بڑے مزے کے بھائی ہیں یہ بھی. بڑی اچھی رہی ان کے ساتھ بھی بات چیت. حالانکہ ہمارے نیبر میں تھے وہاں کبھی ان سے اتنی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی, لیکن یہاں کیونکہ گھر آئے ہیں تو اچھی دوستی رہی ان کے ساتھ بات چیت. میرے ہسبینڈ بھی بڑے مطلب سیٹسفائیڈ تھے. گھروں میں ہمارے اتنا رواج نہیں ہے کسی کو لانے کا, لیکن دوستی یاری میں پھر آپ کو یہاں پہ جو آپ کے دوست ہیں نا وہی آپ کے ریلیٹیو ہیں. بس یہ چیز یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کیونکہ سارے ریلیٹیوز تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے نا. یہ آگے جناب ہم ٹورنٹو پارک میں, اور اس کو ٹورنٹو پارک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پارک کے بیچا بیچ انہوں نے ایک پول بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹورنٹو یہ لکھا ہوا ہے. یہ جناب لائٹنگ شیٹنگ بھی ہوتی ہے اس کی. اور سردیوں میں یہ جو پول جو ہے نا یہ فریز ہو جاتا ہے. لاسٹ ونٹر میں ہم یہاں آئے تھے, یہ سارا فریز ہو گیا ہوا تھا. یہ فاؤنٹین بیچارے بند ہو گئے ہوئے تھے اور یہ سارا آئس بن گیا ہوا تھا. تو اس کے اوپر اسکیٹنگ ہو رہی تھی. تو ہم سے غلطی ہوئی, تب ہم نے ان کی پکچرز تو لی تھی لیکن اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی تھی. اس وقت ہمارا ایسا کوئی ولاگنگ کا نہ ذہن تھا نہ کچھ. لیکن اب ہم نے یہاں آنے کے بعد سوچا ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو جب یہ فریزنگ کا سیزن آئے گا تو پھر ایک دفعہ جا کے تو یہاں کو کیپچر ضرور کر کے آپ کو دکھائیں گے. اسی پارک کے اوپر جناب, اسی پول کے اوپر لوگ اسکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ باہر ایک مسلمس تھے, ان کا یہاں پہ میں تو خیر اس کو ٹھیلا ہی کرتی ہوں. وہ گاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے اندر رکھے ہوتے ہیں یہ فرائز وغیرہ, وہ فرائی فریش کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اچھا کبوتر ان کے جو ہے نا وہ بھی نہ ڈر رہا ہے, مطلب ہر پرندہ ہر جانور نہ ڈر رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں اس کو. بچارے پتہ نہیں بھوکے کدوں دے سن. بچی کے ہاتھ سے گر گیا ایک فرینچ فرائز تو وہ تو بھاگم بھاگ آ گئے. پھر یہ جو بھائی تھے ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے اس طرح سے یہ کیا. یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اسپین میں اس طرح کی پکچرز لینے کے لیے پیسے دیے تھے اور میں اس طرح کرتا تھا تو وہاں پہ بھی کبوتر اور عقاب وغیرہ آ کے ہاتھ پہ بیٹھتے تھے. لیکن یہاں یہ بیچارے گھبرا گئے کیونکہ سارے ہی کبوتر ان کے اوپر آ گئے تھے اور پھر ان کو جان چھڑانا مشکل ہو گئی تھی. تو پھر ہم نے ان کا نام رکھا اسی وقت. ہم نے کہا, میں کہا بھائی اگر آپ پاکستان میں اس طرح کرتے نا تو آپ کا نام رکھ دیتے ہم پیر کبوتر علی جناب پیر کبوتر علی سرکار, اور آئیں اور اپنے کبوتروں سے اپنے مسئلے حل کروائیں. نہیں تو یہ پھر ہنس رہے تھے آگے سے, کہہ رہے صحیح کہہ رہی ہے. ان کے پھر پیچھے پیچھے تھے بیچارے کبوتر, یہ چرے آگے آگے چل رہے تھے, وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. پھر اپنے ہاتھ سے ان کو یہ چھوڑ کے انہیں کو دے کے آنی پڑی فرینچ فرائز کی جو ہے پلیٹ کے. یہ نہیں میری جان چھوڑ رہے. یہ دیکھیں نا یہ پھر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو. پھر یہی پہ ان کو میرا خیال ہے یہی چھوڑنا پڑ گیا تھا ایک. یہ جناب کینیڈین مانگنے والے ہیں جو کہ پینٹ شرٹ پہن کے اور یہ گٹار بجا کے گانا گا رہے ہیں. اور یہ اس کی بڑی اچھی آواز تھی لڑکی کی, اور یہ انگلش میں گانا گا رہی تھی. اور جناب لوگ یہاں پہ ان کے آگے پیسے بھی پھینک رہے تھے. سٹائل ہے نا. یہ واپس ہم چل پڑے ادھر ہی نائگرا کی طرف, اور یہ وہی روڈ ہے. یہاں سے ہمیں زیادہ دور اس لیے لگا تھا کہ ہم ٹورنٹو سے ڈاؤن ٹاؤن سے پھر نائگرا کی طرف کیے تھے. یہ جناب وہ برج جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مینہٹن اور بروکلن برج کی کاپی ہے, پر بہت چھوٹا ہے. وہ تو ہے بہت بڑے ہیں نا, انہوں نے تو سٹی کور کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اب ہم آگے بارڈر پہ بارش شروع ہو گئی تھی تو آج ہم لوگ نائگرا کی طرف نہیں جا سکے. ایک تو ورکنگ ڈے تھا تو لوگ بہت کم تھے جو کہ کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا. رونق والا علاقہ ہے نا, تو یہاں رونق ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے.
تو یہاں پہ پھر ہم نے ان کو جلدی سے سی آف کیا. یہ اپنے امیگریشن آفس کی طرف بھاگے تھے اور ہم لوگ اپنے گاڑی کی طرف, کیونکہ ٹھنڈ میں جو ہے نا وہ ہائے ہائے اور گھیگی بند گئی تھی, ایسے ہونے لگ گیا تھا. اب ایکسائٹمنٹ میں تو یہ یہاں پہ رک کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے جناب, ہم تو اب یو ایس سے واپس کینیڈا آ جائیں گے, ہمیں بہت پسند ہے. لیکن ہمیں ابھی پتہ چلا کہ یہ جناب چلے گئے. تو یہ جناب گڈ بائی کر دیا ان سے, یہ جا رہے ہیں. یہ رہی آج کا ہمارا ولاگ. اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں, اور انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک میری طرف سے آپ سب کا اللہ نگہبان.